ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں. عن مرداس الاسلمی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یک کے بعد دیگرے گزر جائیں گے، نیک لوگ ایک کے بعد ایک چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے معاشرے کے اندر سے. اس کے بعد جو کے بھوسے یعنی چھلکے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی ہسک آف بارلے سیڈز ہوتا ہے نا، بارلے سیڈز کے اوپر جو ہسک ہوتا ہے، یا ریمیننگ ڈیٹس، آپ ڈیٹس لاتے ہیں، ایک باسکٹ لائے ڈیٹس کی، اس میں جو اچھی اچھی پسندیدہ ہوں چن کے کھا لی، اور باقی جو نیچے کا ہوتا ہے وہ آپ بعض اوقات کچرے میں ڈال دیتے ہیں کہ کھانے کی نہیں. تو دنیا سے اچھے لوگ چلے جائیں گے اور باقی کون بچ جائیں گے؟ جن کے اندر کوئی کیریکٹر نہیں ہوگا، کوئی کردار نہیں ہوگا، وہ اتنے ہلکے ہوں گے جیسے جو کا چھلکا ہوتا ہے نا، اور جو ہسک ہوتا ہے اس کو کیا ہے، آپ پھونک میں مارے تو اڑ جائے، کوئی وزن ہی نہیں. کسی انسان کا وزن اس کے کلو گرام میں نہیں ناپا جائے گا. ایمان کا وزن اس کی ویلیو اور قدر و قیمت کے اوپر ہے جو اللہ کی نگاہ میں کسی کے لیے. اور اسی طرح کچرے کا ڈھیر یعنی کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کسی کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیے مسلمانوں کا حال یہی نہیں ہو گیا. دنیا کے کسی فورم پر ہماری کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. اور اسی طرح ہمارا کوئی کردار نہیں کہ جس سے دوسرے لوگ متاثر. آج آپ دیکھیں لوگ ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں، مروب ہوتے ہیں، اسی لیے تو اپنا دین ایمان ہر چیز چھوڑ کے ان جیسے بننے کی فکر کرتے ہیں. مروب ہے تو تبھی بنتے ہیں نا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اندر کردار نہیں رہا. اچھا، اس کا آپ ایک اور طرح دیکھیے کہ کردار کیوں نہیں؟ ہم پڑھ بھی جاتے ہیں دین، پھر بھی کردار کیوں نہیں بنتا؟ آپ بتائیں گے؟ کوئی آپ ایسے بتانا چاہے؟ میرا خیال ہے میں کافی لمبا خود بول لیا، آپ کو بولنا ضروری ہے تاکہ انٹرسٹ باقی رہے. دل میں نہیں اترتا، بہت اچھی بات کی انہوں نے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کروں گی ان کی بات کو. آپ دیکھیے کہ ایک شخص آنکھیں رکھتا ہے نا، اور وہ پھول کو دیکھتا ہے، کوئی بھی خوبصورت پھول کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے؟ کبھی پھول کو دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ ہوا یا کبھی دیکھا ہی نہیں پھول کو غور سے؟ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ چلے پہلے یہ بتائیے. ہاں، اور کیا آتا ہے اس کو دیکھ کے؟ خوشی ہوتی ہے نا، تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے. یعنی آپ کی فیلنگ لازمن بدلتی ہے نا. وہ جو انہوں نے کہا نا دل میں نہیں اترتا، پھول کو دیکھ کے کچھ دل میں اترتی ہے چیز. اچھے سے پھول کو دیکھ کر دل میں کچھ اترتا ہوا لگتا ہے نا. ایک آنکھوں سے لے کر دل تک، اور ایک سوچ، ہر چیز میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آتی. اب بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب ایک اچھی سی چیز کو دیکھتے ہیں، چلیے پھول کو چھوڑی، کوئی بھی جو بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو، اب بہت تھکے ہوئے ہیں. جیسے ماں کے لیے بچہ بہت پیاری چیز ہوتا ہے نا، آپ تھکے ہوئے آئے اپنے بچے کو دیکھتے تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کو مزاج تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مزاج میں فرق پڑتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے ایک نابینا شخص ہے، ایک بلائنڈ شخص ہے جو دیکھ نہیں سکتا، جسے پھول دیکھا نہیں یا کوئی پیاری چیز دیکھی نہیں. آپ اس کو 100 لفظوں میں بتائیں یہ پھول ایسے ہوتا ہے، یہ اس کا رنگ ہے، ایسی اس کی پتیاں ہیں، یہ اس کا سائز ہے، انچوں میں ناپ کے بتائیں، اس کی نرمی، ہر چیز بتائیں. کیا اس کے دل میں بھی وہ کیفیت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس کے دل میں وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی جو آپ کے دل میں آتی ہے ایک چیز کو دیکھ کر. میرے کچھ اسٹوڈینٹس میں سے نابینا بھی تھے نا، تو میں ہمیشہ غور کرتی تھی کہ ان کے ایٹیٹیوڈ اور دوسروں کے ایٹیٹیوڈ میں کیا فرق ہے. فرق کس چیز کا آتا ہے نا، بیہیویئر میں، معاملے میں، مختلف گفتگو میں. جب میں کسی خاص چیز کا ذکر کرتی تھی کلاس میں تفسیر کے دوران، جیسے ابھی پھول کا کر لیا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا، تو پھر میں چہروں کو دیکھتی تھی کہ کس نے کون سی چیز دیکھ کر ان کے چہروں پہ کیا. ابھی میں تلاوت لگا کے میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، اول سے آخر تک سب کو دیکھا تھا میں نے. اور 3 دفعہ سنوائی کہ اچھا پہلی دفعہ میں کچھ لوگ پورے نہیں ہوئے، پھر دوسری دفعہ میں نے دیکھے، پھر تیسری میں نے پورا راؤنڈ لے لیا کہ قرآن سن کے آپ کے چہروں پہ کیا آتا ہے، آپ کی کیفیت میں کیا ہے.
کیونکہ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے. دل میں کتنا اتر رہا ہے نا. میں یہ دیکھ رہی تھی, میں عالم الغیب نہیں, کچھ نہیں, لیکن یہ کہ چہرے کہتے ہیں کہ عکاس ہوتے ہیں, چہروں پر نگاہوں میں یا چہروں میں یا رویے میں یا کیفیت میں ایک فرق آتا ہے. کچھ لوگ قرآن سنتے ہی بالکل کچھ اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ سن کے بھی نہیں سنتے, وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں, وہ ٹھہرتے ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم قرآن کی مجلس میں بھی بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. قرآن سنوایا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, ہماری باتیں نہیں ختم ہو رہی. اگر بول کے نہیں کرتے, بعض اوقات لکھ کے کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ساری زندگی اور کس کام میں گزری ہے, پڑھتے پڑھاتے ہی گزری ہے. اس لیے خود بھی تو اسٹوڈینٹس تھے نا, خود بھی تو یہی کرتے تھے, لیکن قرآن کی مجلس میں نہیں الحمدللہ. اور دنیا کی پڑھائی میں کبھی کبھی کچھ شغل کر لیتے تھے, یہ اکثر عادت ہوتی. لیکن ٹھیک ہے, دنیا کی پڑھائی میں اور کچھ باتوں میں تو ہے, لیکن جو قرآن کی مجلس ہے یا دین کی بات ہے, اس وقت کیفیت بدلنی چاہیے کہ نہیں, ہے نا, بدلنی چاہیے نا. اور اگر پھر بھی نہیں بدلتی تو پھر وہ جیسے ایک نابینا شخص کو کر کر کے ایکسپلین, بڑے بڑے لفظ بول کے, بڑی بڑی تشریحات کر کے, تو بعض اوقات ہم اتنی لمبی تفسیر کرتے ہیں. میرا اپنا حال ہے یہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں. اتنی لمبی تفسیر کا اتنے لفظ جوڑ کے بتاتے ہیں, لیکن بات دل میں نہیں اترتی. تو یہ فرق کس چیز کا ہو جاتا ہے, دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کا. ٹھیک ہے نا. آج میں آتے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہی تھی, اور آخری آیت جو میں نے پڑھی, آخری والی آیت, وہ تھی مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. دو گروہوں کی مثال ہے, ایک اندھا ہے, ایک دیکھنے والا, ایک بہرا ہے, ایک سننے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیا تمہیں نصیحت نہیں ہوتی؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ برابر نہیں ہوتے. ایک وہ جو غور سے سننا ہے اللہ کا کلام, ایک وہ جو سنی انسنی کر رہا ہے, ایک وہ جو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے اس کے دل کا عالم بدل رہا ہے, اور ایک وہ جو دیکھتا ہی نہیں ہے, دکھا کے بھی نہیں دیکھتا. کبھی آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب ان کی مرضی کے کارٹون لگے ہوتے ہیں تو وہ کس قدر منہمک ہوتے ہیں. آپ ان کو جو مرضی کھلا دیں, ان کو یہ بھی پتا چلتا انہوں نے کھایا کیا ہے. اکثر مائیں یہی کرتی ہے نا, کہ بچے نہیں کھاتے تو کارٹون لگا کے کھلاتی. اب آپ کہیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, اس کو فقہ کی کلاس نہیں لے رہی کہ میں یہاں آپ کو جائز ناجائز بتاؤں, میں صرف مثال دے رہی ہوں عملی زندگی کی کہ کیا کرتی ہیں مائیں. اب ایک بچہ ایک خاص کھانا کھاتا ہی نہیں ہے, لیکن جب وہ اپنی کسی خاص پسندیدہ چیز کو دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے, آپ جو چاہیں کر لیں. بعض بچے دودھ نہیں پیتے یا کچھ, تو جس وقت وہ کسی خاص چیز میں منہمک ہوتے ہیں, تو بالکل جو شخص دیکھنے والا ہوتا ہے نا, جب وہ واقعی غور سے دیکھتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے آس پاس کیا ہے. جو غور سے سننے والا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے آس پاس کیا ہے, بیگانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں قرآن اترتا ہے, پھر ان کو تو اس وقت اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا, نہ کھانا اچھا لگتا. اچھا, میری اپنی کلاس میں ایسے ہوتا ہے, جب شروع میں لوگ آتے ہیں نا, ان کو بھوک بڑی لگ رہی ہوتی, گھر میں ہر وقت کھانے کی عادت ہوتی ہے نا, ہم 5-6 گھنٹے کیسے خاموش تھے. اچھا, میں اسلام آباد میں جتنا عرصہ میں نے کنٹین نہیں بننے دی نا, وہاں میں کہا کنٹین نہیں, جس نے کھانا ہے جو کھانا ہے گھر سے لاؤ, پانی کی بوتل بھی گھر سے لاؤ, یہاں جس کام کے لیے آ رہے وہی کرو. کافی پابندی رکھی. پھر جو بہت زیادہ لوگ آ کے پھر طرح طرح کی منتیں ہونے گی, ہمارا گھر دور ہے, ہم جلدی نکلتے ہیں, ہم جلدی سے بنا نہیں سکتے, ہم صبح ناشتہ نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا کیا. میں تو اب نکل گئی ہوں, میں نے کہا جو تم لوگوں کی مرضی, کنٹین بناؤ, جو چاہو کرو, لیکن یہاں آ کے اصل پرائرٹی کھانا پینا نہیں, اصل پرائرٹی کچھ اور ہے, کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے نا. تو شروع میں اسٹوڈینٹس آتے ہیں, اچھا کبھی چنگم نکالی منہ میں ڈالی, کبھی کوئی نیمبو نکالی کھائے, کبھی چپس کھا رہے ہیں, کبھی کچھ کھا رہے ہیں, کبھی کچھ کھا رہے ہیں. پڑھتے وقت بھی, کیونکہ گھر میں بھی ایسی عادت ہوتی ہے, کتاب سامنے رکھی ادھر سے کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں, پھر کہتے نہیں ہم, پھر ہمیں نیند آتی ہے اگر ہم نہ کھائیں تو, طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن جب آپ کسی بہت اہم کام میں مشغول ہوتے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں. کوئی آپ کی منتیں بھی کرے, چائے کا کپ پی لیں فریش ہو جائیں گے, نہیں رکھو, چائے ٹھنڈی ہو جاتی. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ہے نا, چائے ایک دفعہ ٹھنڈی ہوگی, پھر گرم ہوئی, پھر ٹھنڈی ہوگی, پھر گرم ہوئی, وہ پتہ ہی نہیں چلتا.
کیونکہ توجہ کسی اور چیز کی طرف. تو اسی طرح جب انسان واقعی قرآن کے اندر اترتا ہے نا، پھر دوسری چیزوں کی اہمیت کم ہو جاتی. اور اگر دل میں نہ اترے تو ہر طرف ہی توجہ، ہر طرف کا خیال. تو عمل میں رکاوٹ اس وقت ہوتی ہے جب علم دل میں نہیں اترتا، دل نہیں بدلتا. اور دل میں کیوں نہیں اترتا؟ کہ لیتے وقت توجہ پوری نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی جیسے کھاتے وقت اگر آپ کی توجہ صحیح نہ ہو تو آپ کہتے ہیں آج تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا. بیچ میں 4 دفعہ میں فون سننے کے لیے اٹھی، 1 دفعہ کسی نے وہ بلا لیا، فلاں بچہ رو پڑا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے ناشتہ کیا بھی آج کے نہیں. جب آپ توڑ کے، جب آپ بار بار ادھر اٹھ ادھر، تو آپ کو کھایا نہ کھایا برابر لگتا ہے نا. کبھی تجربہ کیا ہوگا آپ نے کہ اگر ایک کھانے کے بیچ میں کئی دفعہ آپ کا دھیان بٹتا ہے تو کھایا ہوا پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح قرآن سیکھتے وقت، اللہ کا کلام پڑھتے وقت، اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ بول رہے ہیں یا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا کوئی اور بیچ میں انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کسی کو گرمی لگ رہی ہے، کسی کو ٹھنڈا کو لگ رہی ہے، تو بات دل میں نہیں اترتی. صحابہ کرام کی جو مجلسیں تھی اس میں آپ دیکھیے کیا ہوتا تھا. کسی کو پتا ہے صحابہ کرام کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ مجلس علم. بتائیے شابش. اتنے اسٹل، چپ چاپ، سائلنٹ بیٹھتے تھے کہ بعض اوقات پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے سر پہ. وہ سمجھتے تھے یہ کوئی ٹیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پتھر رکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی ساکت چیز ہے. اور آپ کو پتا وہ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے نا، قلم کاغذ نہیں ہوتا تھا، صرف خود آتے تھے اور پورے ادب سے بیٹھ جاتے تھے، ہر سنی ہوئی چیز کو اندر بٹھاتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے اور عمل بدل جاتا تھا. بس ہم لکھ کے کتابیں بھر ڈالتے ہیں. میں اس لیے نہیں بار بار لکھنے کا اب آپ لکھنا چھوڑ دیں، یہ میرا مقصد نہیں. میرا مقصد یہ ہے لکھیں ضرور، جو بھی طریقہ ہو یاد رکھنے کا، لیکن دل میں اترنا لازم ہے. اگر دل میں نہیں اتر رہا تو اس کا علاج ضروری ہے. پھر فرق آئے گا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اصل فرق پھر آتا ہے. ان رکاوٹوں کو ہٹائیے، اسباب کو دور کیجیے جو سننے میں، دیکھنے میں، سیکھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کیا کیا چیزیں آپ کو رکاوٹ ڈالتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ اسباب کیا ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ مثلاً ہو سکتا ہے دنیا کی محبت، ہو سکتا ہے نا بیٹھے ہم یہاں، دھیان کہاں ہے؟ پیچھے کام پہ. وہ فلاں تو کام کرتی ہے، اس کو تو اتنے ڈالر مل جاتے ہیں اتنے گھنٹوں کے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم تو اتنے پیچھے رہ رہے ہیں. دل کیسے لگے گا یہاں؟ دل تو کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، خود ہم یہاں ہیں. تو علاج سوچنا پڑے گا نا کہ ہول ہارٹیڈلی یہاں آئیں. پھر ہاں اہمیت تو سب سے پہلے تو جو کچھ ہم لے رہے ہیں اس کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے کہ whether it is important or not. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ضروری ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا ضروری تھا جو آپ نے کیا؟ کیا فائدہ ہوا؟ لوگوں نے اتنی نئی چیزیں گھروں میں لے آئے. وہ اگر آپ بھی کام کرتی تو پتہ نہیں آپ کے گھر میں کتنے اور ڈیکوریشن پیس آ چکے ہوتے، کتنے اور سوٹ آپ کے بن جاتے، کتنے نئے نئے الیکٹرانکس میں آپ کے اضافہ ہو چکا ہوتا. ظاہر ہے جب ہم مال کماتے ہیں تو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ عموماً مال زیادہ ہوتا ہے تو کیا خریدنے لگتے ہیں؟ جنت تھوڑی خریدتے ہیں، دنیا کو جنت بناتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے نا، آپ بتائیے مجھے. جی اسی بات کے گرد رہنا، اس سے ہٹنا نہیں. ابھی دنیا کی محبت سے بھی نہیں ہٹنا. جی آپ فرمائیے. ٹھیک ہے، مال انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے انسان کے لیے. لیکن بعض اوقات ضرورت نہیں بھی ہوتا تو صرف ہم دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہم زیادہ کی جو حوث ہے نا ہمارے اندر، کثرت کی طلب. سورۃ التکاثر میں آتا ہے ایک ہے ضرورت اور ایک ہے کثرت کی طلب. سورۃ التکاثر میں کیا آتا ہے؟ الہاکم التکاثر. اللہ یلہی، الہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غفلت میں ڈالنا، بلائے رکھنا. الہاکم، تمہیں غفلت میں مبتلا رکھا کس نے؟ التکاثر، تکاثر نے. تکاثر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا. یعنی دل اس نے بند کیے، اس چیز کی اہمیت کم کی، اس چیز کی زیادہ کی.
الہاکم التکاثر، اور کب تک یہ رہا؟ حتی زرتم المقابر، جب تک کہ قبروں میں پہنچ نہیں گئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا. اگر سونے کی بھی وادی اس کو مل جائے تو دوسری کی تلاش میں نکل پڑے. ایک مل گئی ایک اور، ایک گھر بنا لیا ایک اور ہونا چاہیے، ایک بزنس شروع ایک اور بزنس بڑھا لیتے، ایک کام چل رہا ہے اچھا بھلا گزارا ہو رہا ہے نہیں ایک اور کام بڑھا لیتے. سب کو شریک کر لیا، ہر ایک صرف کمانے کا پرزہ بن گیا اور آخرت کی باقی ساری باتیں بلا دی. یہ آپ کی بات نہیں میں کر رہی، یہ ایک عام ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کے اندر اس وقت. غیر اقوام کو دیکھ دیکھ کے وہ تو دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں. میں کبھی ان کی دنیاوی رونق دیکھتی ہوں ترس آتا ہے مجھے کہ ان بیچاروں کے پاس تو صرف یہی ہے سب کچھ. چند روز پہلے میں ایک گھر کے پاس سے گزری، اتنا خوبصورت گارڈن تھا، اتنا خوبصورت رنگ رنگ کے پھول تھے، تو اور وہ شخص خود اس پہ لگا ہوا تھا، خود کام کرنے. تو سوچے کتنی محنت اس نے اس پہ کی ہے نا. یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا ایسا گارڈن ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دنیا میں ہی ہے. اس کو تو بس یہ چند دن انجوائے کرنا ہے یہاں. آخرت تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، ایمان کے بغیر کیا انجام ہوتا ہے. لیکن ہمارے لیے تو کچھ آگے بھی ہے. تو ایک ہے ضروریات زندگی پورا کرنا کہ آپ حرام میں نہ پڑ جائیں، آپ اپنے بچوں کو فاقے میں مبتلا نہ کریں، اپنا وہ سب ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے تکاثر، کثرت کی خواہش. جب وہ دل میں اٹھتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے فرائض بھولنے لگتا ہے. نمازوں میں غفلت، دین سیکھنے میں غفلت، دین پر عمل کرنے سے بیزاری، وہ دنیا کا بندہ بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدنیا، برباد ہوا دنیا کا بندہ، برباد ہوا درہم و دینار کا بندہ. وہ صرف ان کی غلامی اختیار کیے ہوئے مال کا غلام بن چکا ہے، اللہ کی غلامی بھول گیا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دنیا کی محبت. آج ہی میں پڑھ رہی تھی ایک آیت، آپ کو بھی سنا دیتی ہیں. اتفاق یہ کہ آتے ہوتے میں نے یہ راستے میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت یہ آیتیں میرے سامنے آئی. سورۃ ہود آیت نمبر 15، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون. من کانا، اب تو ماشاءاللہ آپ بہت ترجمہ جانتے ہیں، خود ترجمہ کر سکتے ہیں، خود ریلیٹ کر سکتے ہیں. من کانا، جو کوئی بھی ہے، یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا، دنیا ہی چاہتا ہے، دنیا کی چاہت رکھتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، اس کی رونق. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو پورا پورا دے دیتے ہیں. جس کے لیے وہ بھاگتے دوڑتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو پوری مل جاتی، وہ پا لیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو اس میں کمی نہیں دی جاتی. ایک سال میں اتنا کمانا ہے، اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر لیتے ہیں، اگلے سال کا اسے ڈبل کر لیتے ہیں، پھر اس کو میٹ کر لیتے، پھر اگلے سال وہ اپنے ٹارگٹ بڑے کرتے چلے جاتے ہیں، اکارڈنگلی اس میں ایفرٹ ڈالتے ہیں، اپنا ٹارگٹ میٹ کر جاتے ہیں، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے، اونچے اونچے اونچے. اور اس سے وہ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کی رونق، زینت اور دنیا کا ساز و سامان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب میں ان کو دے دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے، اولئک الذین، ایسے لوگ جو آخرت کو بھول کر آخرت کی قیمت پر صرف دنیا حاصل کر رہے ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں پھر سوائے آگ کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، فرائض بھی ادا نہیں کیے، ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کی، نہ انڈیویجول حیثیت میں اور نہ ہی دوسری طرف. وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے کمایا. ظاہر ہے سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا، ساتھ کس کے جائے گا. وباطل، اور سب باطل ہو گیا. باطل کس کو کہتے؟ ضائع ہو گیا. ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. تو مومن آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کماتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں کماتا. میں یہ نہیں کہہ رہی، اس وقت یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مومن دنیا کا کام کاروبار نہیں کرتا، یا آپ کوئی کام کاروبار نہیں کریں، یا آپ کوئی دنیا نہیں کمائیں. کمائیں، رزق حلال کے لیے کوشش عبادت ہے، لیکن صرف کمانا اور دین کا علم حاصل ہی نہ کرنا، اس کے لیے ہفتے میں ایک دن بھی وقت نہ نکالنا، اور پھر
اگر آنا بھی تو دھیان سارا پیچھے ہونا اور ساری دلچسپی اسی میں لگے رہنا، وہی گنتی کمی بیشی اسی کی طرف، اور دین کے کام میں وقت جو لگے اس کو وقت ضائع سمجھنا، یہ ہے خرابی. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی، اور یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، وہ بھی ضرورت ہے مومن کی. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، لیکن آپ صرف دنیا کے لیے نہیں بنے. آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہاں کیا مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم ایسی جاب پر ہیں نماز کا وقت نہیں ملتا، ہم ایسی جاب پر ہیں ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ہم ایسی جاب پر ہیں ہم یہ اور یہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر اضطراری کیفیت میں کوشش کے ساتھ اگر چند دن کچھ ایسی کمی بیشی ہے کہ آپ پریشان ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اس کا آلٹرنیٹ ملے اور میں اپنے ایمان کو بچاؤں، کیونکہ نماز تو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں نا. جمعہ اگر آپ چھوڑیں گے تو نفاق کا ٹھپا لگتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب ہم دین کی قیمت پر دنیا کمانے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ چند ڈالر زیادہ ملیں گے، نہیں، ایک مومن کے لیے پھر اپنی نماز اہم ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے کم درجے کی نوکری کر لوں گا لیکن میں اپنی نماز نہیں قربان کر سکتا، یا میں اپنے جمعے کو قربان نہیں کر سکتا، یا مجھے اپنے حلال اور حرام کو سامنے رکھنا ہے. مثلا یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اس کی میں اس وقت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی. میں اس وقت آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک بندہ صرف دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرتا ہے اور آخرت بھول جاتا ہے، آخرت سامنے رکھ کے دنیا کے لیے کام کرنا کچھ برا نہیں، آخرت بھول کر دنیا کے لیے کام کرنا برا ہے. پھر وہاں کچھ نہیں ملے گا. جب آپ نے وہاں کے لیے کچھ کیا نہیں، وہاں کیا ملے؟ دنیا کے لیے کیا وہی سب کچھ ملے گا. تو سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، جس میں اتنا ڈوب جانا کہ پھر سب کچھ بھول جانا. پھر نماز بھی پڑھے تو اب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دھیان نہیں نماز میں. کس میں دھیان ہے؟ کاموں میں جو کر چکے یا ان میں، یا جو کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ ایک نیچرل ہے، وہ ہوگا، خیال آئے گا، یہ نہیں ہوتا کہ نہیں آئے گا، آئے گا خیال. لیکن ہوگا کیا کہ پھر آپ اکارڈنگلی مینج کریں، اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کریں گے. نہیں، مجھے اتنا نہیں سوچنا، بس اتنا کافی ہے. اپنے آپ کو آپ گلٹی فیل کریں گے کہ نہیں یہ کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی، اب دنیا میں کھڑے ہو کے تو اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر بھی دنیا یاد آتی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا یاد آئے، نہ کہ یہ ہو جائے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بھی خدا یاد نہ آئے. فرق ہو جاتا نا. آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ کیا چیز ہے رکاوٹ. تو پہلی رکاوٹ حب دنیا، نمبر 2 آخرت فراموشی، کل کا دن بھول گئے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا چیز رکاوٹ؟ جی ہاں، اولاد کی محبت. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی اصلاح میں جو چیز مشکل نظر آئی، یعنی بہت چیزوں کی اصلاح ہو گئی لیکن جس چیز کی اصلاح نہیں ہوئی وہ کیا تھا؟ اپنی نیت. کہتے ہیں میں نے اپنی نیت کی اصلاح میں بہت مشقت اٹھائی، بہت مشکل پڑی مجھے. سچ بولتے تھے نا. اور ہم ہر خراب کام کر کے کہتے ہیں ہماری نیت اچھی تھی. ہے نہیں، ہمیں کیا مشکل، ہماری تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں نیت کی، ہماری تو پہلے ہی سے بہت اچھی. بہت لکی لوگ ہیں ایسے کہ جن کو کوئی مشکل نہیں. اتنے بڑے بڑے علماء کو تو اتنی سخت مشکلیں پیش آئیں اپنے نفس کے ہاتھوں، اور ہم جیسے لوگوں کو سب آسانی. اس میں آپ دیکھیے کہ علم خواہ دنیا کا ہو یا دین کا، سب سے پہلی چیز نیت کی اصلاح ضروری ہے. اگر آپ دین کے علم میں بھی PhD کر لیتے ہیں لیکن آپ کی نیت دنیا کی زینت اور رونق اور مال سمیٹنا ہے تو آپ نے کچھ نہیں پایا، آپ محروم کے محروم رہے. اسی طرح دنیا کا علم بھی اگر آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت لوگوں کی سچی خیر خواہی نہیں اور اللہ کی رضا، سب سے پہلے اللہ کی خاطر نہیں، کسی پہ احسان نہیں جتانا، تو خواہ دنیاوی طور پر آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن انسانوں کی ہمدردی میں کسی بھی لالچ کے بغیر اور کسی بھی دنیاوی شہرت کے حصول، یعنی بعض اوقات انسان اگر کوئی صرف اس لیے PhD کر رہا ہے کہ مجھے ایک نام ڈاکٹر مل جائے ساتھ، یا میرا ایک روب ہو، یا خاندان میں میری ایک بہت سے ہو، یا دنیا میں میرے فلاں ورلڈ بک آف ریکارڈ میں میرا نام آ جائے تو میں ایسے ایسے کارنامے کروں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں آج تک کسی مسلمان سائنٹسٹ نے نوبل پرائز نہیں لیا. کس قدر امت مسلمہ کے لیے شرمندگی کی بات ہے.
وہ مسلمز وہ قرآن جو سب سے پہلے اقرا کی تعلیم دیتا پڑھو. ہم کتنا پیچھے رہ گئے. حالانکہ آپ اگر مسلم ہسٹری جانتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے سامنے آزاد فکر کے ساتھ سائنس کے علم کو لے کر. آپ کو پتا ہے جغرافیہ میں ترقی کہاں سے ہوئی؟ کون اس کے موجد تھے؟ مسلمان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دنیا میں جہاں جاتے تھے ان کو قبلے کا رخ معلوم کرنا ہوتا تھا. اس سے نقشے وجود میں آئے. مسلمان ہیں نقشوں کے موجد. تو اسی طرح سیاحت، اسی طرح دنیا کی تسخیر، یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے. قرآن نے غور و فکر اور قرآن نے آزادی فکر عطا کی ہے. قرآن کی 1100 تقریباً آیات ایسی ہیں کہ جس میں ستاروں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک کی باتیں، سب دنیا کے علوم سے متعلق باتیں ہیں. لیکن ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے نہیں کرتا. نمبر 2، وہ دنیاوی مال کمانے کے لیے نہیں کرتا. اس کا صلہ اس کو ملے گا، وہ محنت کرے گا، کوئی کام کرے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، تو کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے کہ اس کو اس کا ریٹرن دنیا میں بھی ملے گا. لیکن وہ اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں اتنا پڑھ لوں تاکہ میری اتنی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، میں اتنے آرٹیکل لکھ لوں تو میرے اتنا نمبر بڑھ جائے، اتنا گریڈ بڑھ جائے. یہ نہیں ہے اس کے مائنڈ میں کہ مجھے مال کمانے کے لیے اتنا کام کرنا. وہ علم کو پھر واقعی علم کا حق ادا کرنے کے لیے لیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے چلتے چلتے جب آپ سیکھتے ہیں تو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے خلق خدا، مثلا ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا سائنٹسٹ، یہ سب انسانوں کی خدمت کے کام کرتے ہیں. اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، فلی اس میں انوالو ہیں، لیکن آپ کا دل اپنے رب کی طرف اٹکا ہوا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی نیت خالص ہے، اور آپ انسانیت کا درد رکھتے ہیں اپنے اندر. ابھی میں نے جو حدیث سنائی تھی کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، تو جب آپ انسانوں کی خیرخواہی سوچتے ہیں کہ میرے اس کام سے لوگوں کی یہ زندگی آسان ہو جائے گی، مثلا کسی خاص بیماری کا آپ علاج دریافت کرنا چاہتے ہیں، یہ سراسر عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ اپنے فرائض کا علم، مثلا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ ادائیگی کا طریقہ کیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ کے آپ کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے والدین کے حقوق کیا، آپ کے شوہر کے حقوق کیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان عورت کیا آپ کی ذمہ داری کیا. یہ سارا دین کا علم آپ کو ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے، بھلے آپ کوئی دینی علامہ نہ بھی بنے، کیونکہ ہر شخص کو علامہ بننے کی حد تک نہیں پڑھنا. آپ کبھی گلٹی فیل نہ کریں، آپ نے جو کچھ دنیا کا پڑھا اس کے لیے اپنی نیت درست کر لیں. جو میں نے آپ کو چند ایک باتیں بتائی ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے دین کا علم مسلسل حاصل کرتی رہیں، چاہے آپ وہ 1 سال کی بریک لے کے کریں، چاہے آپ پھر ساتھ ساتھ کریں، چاہے کسی بھی طرح. ایک مومن کا وجود دنیا میں ہوتا ہے، دل رب میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، نظر آخرت پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک وائف بھی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، تو آپ کو پرائرٹی کیا دینی چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے پروفیشن کے حوالے سے ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے، کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے بچوں کے حوالے سے ہیں. ایک کی قیمت پر دوسرے کو نہیں، ان کے بھی حقوق ان کے بھی حقوق. مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پیشنٹس کے حقوق بھی سامنے رکھنے ہوں گے، آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی، تب آپ ان کا حق دے سکتے ہیں. ادھر سے بچوں کی بھی ذمہ داری کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے، ادھر سے شوہر ہے ان کے بھی حق حقوق. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی آپ اس وقت تک اپنے پروفیشن کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. جب شادی ہو جائے تو آپ اس ٹائم کو کم کر دیجئے، کچھ شوہر کی وجہ سے یا اس نئی فیملی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. پھر جب آپ کے بچے ہو جائیں تو اس ٹائم کو کچھ اور کم کر دیجئے. جب بچے اسکول گوئنگ ہو جائے ٹائم پھر انکریز کر دیجئے. جب بچے اور تھوڑے بڑے ہو جائیں ٹائم اور بڑھا دیجئے. جب آپ ان کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں پروفیشن کو اور زیادہ، پھر آپ کا اپنا تجربہ. تو یہ دیکھیے کہ آپ کس سٹیج پر ہیں. آپ کے بچوں کو، یہ ہر شخص انڈیویجولی سوچے گا اس کے بچوں کو کتنا ٹائم چاہیے، اس کی جاب کو کتنا ٹائم چاہیے. ڈاکٹر بننے کے بعد اور اتنی محنت کرنے کے بعد یکسر سب کچھ بھلا کے آپ صرف گھر کے ہو جائیں، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ خواتین ڈاکٹرز کی بھی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ بیلنس کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں اپنے پروفیشن کو بھی. چاہے دنیاوی اعتبار سے کچھ مال میں کمی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یا آپ کے اس گریڈ میں یا ڈگری میں کچھ کمی آ رہی تو کوئی بات نہیں. جب آپ کی ادھر سے ذمہ داریاں کچھ کم پڑیں گی، یا تو آپ کے ساتھ کوئی ایسے مددگار ہونے چاہیے، آپ کی ماں ہو، آپ کی ساس ہو، یا آپ کی کوئی بہن ہو جو آپ کے بچوں کو کچھ اپنے بچوں کے ساتھ لک آفٹر کر سکے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں.
ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم ادھر زیادہ دیں، لیکن اگر آپ اپنے اون پر ہیں، آل الون ہیں، تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ دونوں طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ جو دین پڑھ رہے ہیں نا، ان سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ان سب کو بھی اپنے گھر اور باہر کی ذمہ داریوں میں اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی کیوں ہیں؟ انشاءاللہ اس پر آگے بھی آپ سے یہ میرے سیشنز چلیں گے. میں چاہوں گی کہ میں سیشنز کو سپرفیشلی صرف لیکچرنگ میں نہیں لاؤں، بلکہ آپ کے سوالات، آپ کی مشکلات اور آپ کے جو پریکٹیکل لائف کے آسپیکٹس ہیں ان کے روشنی میں آپ کے ساتھ گفتگو کیا کروں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. بہرحال اس وقت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو صحیح اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہو اور ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اعلی مقام پر پہنچے، ایسی مثالیں کیوں نہیں؟ اگر کہیں کسی نام کی حد تک بھی ہیں تو وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. جو باتیں اب تک ہوئی ہیں ان سے متعلق کوئی چیز آپ دیکھیے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں نا، سود ہو یا کچھ اور، اس سب کے پیچھے ایک ہی مشکل ہے، حب دنیا، دنیا کی محبت. جب تک ہم اپنی منزل، اپنے مقصد کا تعین نہیں درست طور پر کریں گے تو بہت سی مشکلات حل جو ہو بھی سکتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.